بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ المتین وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع بحث اخلاق اسلامی۔ تو عرض کیا اخلاق یعنی اچھی صفات کو اپنانا، البتہ پسندیدہ اور اچھی صفات کو اس طرح سے اپنے اندر جذب کرنا کہ وہ فطرت ثانیہ انسان کی کہلائے۔ یقیناً دین مقدس جہاں دین میں عقائد کا مسئلہ ہے، عبادات کا مسئلہ ہے، معاملات کا مسئلہ ہے، بعین ہی اسی طرح اس کا ایک اساسی رکن کہیں، بنیادی رکن کہیں، وہ اخلاقیات ہیں، اخلاق۔ اور ہم جب قرآن مجید احادیث نبوی کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا لأتمم، تاکہ میں تتمیم کروں، تکمیل کو پہنچاؤں، مکمل کروں، مکارم الاخلاق، اچھی خوبیاں۔ مکارم اخلاق کی تکمیل گویا کہ ہدف بعثت قرار دیا گیا ہے اس حدیث کے مطابق۔ اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں، آپ کئی بار سن چکے ہوں گے کہ سرکار کا اخلاق، کردار کے ذریعے جو اخلاق پیش کیا آپ نے، اپنے اور پرائے سب قائل تھے۔ میں نے عرض کیا تھا جہاں سید الانبیاء ہیں تو سید الانبیاء کے ناطے سید الاخلاق ہیں۔ واقعات تو کافی سارے آپ نے سنے ہوں گے۔ بہرحال جہاں بھی اچھے لوگوں کا ذکر ہو اور اگر اخلاق نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں وہاں اچھائی کا ذکر کرنا ان کے ساتھ یہ نامناسب رہے گا۔ حتیٰ کہ جنت میں بھی با اخلاق لوگ جائیں گے، بد اخلاق نہیں جائیں گے۔ با اخلاق ان کی احادیث میں اپنی ایک حیثیت ہے۔ انسان جہاں پر کہیں ہار رہا ہو تو کافی سارے ایسے ہیں جو اخلاق کے ذریعے اس وادی کو جیت جاتے ہیں، اور اخلاق کے ذریعے منوانا، اخلاق کے ذریعے کسی پر حکومت کرنا، بہرحال یہ بہت عظیم ہدیہ تحفہ ہے
جس کو نصیب ہو جائے۔ لہذا اگر اس کے اثرات ہم دیکھنا چاہیں تو واضح سی بات ہے، اخلاق کے فوائد فرماتے ہیں اگر اخلاق ہے تو دوستانہ تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا حسن الخلق یثبت المودہ، اخلاق حسنہ دوستی اور محبت کو مستحکم کرتا ہے، اور واقعاً سلام کرنا چاہیے ایسے دوستوں پہ جو ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک ہوتے ہیں اچھائیوں کی وجہ سے، اچھی خوبیوں کی وجہ سے۔ اور حقیقی دوست بلکہ بمعنی دوست اگر جب دیکھا جائے، اگر با اخلاق ہے تو چاہیے کہ اسے دوست بنایا جائے، ورنہ چونکہ خود دوست کا بھی اثر ہوتا ہے، ساتھی کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ فتح بھی دیکھیں گے تو جو ان کے چاہنے والے اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی اخلاق کے ذریعے پیغام کو آگے بڑھایا، ان کو دیکھ کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کے، اور کچھ لوگ نبی اکرم کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی میں سے ہی، بات واضح ہے۔ اور پھر جیسے عرض کیا کہ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسن الخلق من الدین، اگر ہم چاہتے ہیں دیندار بنے تو دینداری کا تقاضا حسن اخلاق ہے، اچھا اخلاق، اور یہ دین کا حصہ بھی ہے۔ اور ساتھ میں فرماتے ہیں وَهُوَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، اخلاق حسنہ باعث بنتا ہے رزق میں اضافے کا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، اب رزق جو بھی کہیں عزیزان من، کیونکہ یہ پھر علیحدہ موضوع ہو جائے گا کہ رزق جس طرح کہ آپ جانتے ہیں دعاؤں میں اللہم ارزقنا توفیق طاعت بھی بہرحال ایک رزق ہے، بعد المعصیہ اگر یہ توفیقات مل جائیں کہ گناہوں سے دور، یہ بھی اس کا رزق ہے اور عنایت ہے اپنی جگہ۔ بہرحال حسن الخلق من الدین، یہ دین کا حصہ ہے، دین کا اساسی رکن، اور رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے عزت تو عزیزان من اخلاق، اچھا اخلاق سبب بلندی عزت۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کم من وضیع رفعہ حسن خلقہ، بعض پست لوگ تھے لیکن نیک اخلاق کی وجہ سے ان کی پستی اپنی جگہ پہ باعث ندامت ضرور ہے، باعث مذمت ہے، لیکن پست لوگ بھی بعض مرتبہ اخلاق کے ذریعے بلندیوں تک پہنچ پاتے ہیں۔ لہذا حسن خلق، اگر کوئی پست چاہتا ہے آگے بڑھے تو اس کے لیے بھی امیر المومنین کا پیغام ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنائے، اور یہ اخلاق سبب بنے گا کہ اس کی پستی بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ اگر اچھا اخلاق ہوگا تو وہ اچھائی کے پیچھے پڑے گا، اچھے لوگوں کو ڈھونڈے گا، اچھے استاد کی تلاش میں نکلے گا، اور یہ ساری چیزیں سبب بنے گی کہ اسے عزت ہی عزت نصیب ہو عزیزان من۔ لیکن
میں یہ عرض کروں گا عزیزان من کہ اگر کوئی شخص، جیسے میں نے عرض کیا کہ جنت میں بھی اچھے اخلاق والے ہوں گے، لہذا اگر کوئی شخص لحاظ اخلاق اچھا نہیں تو اس کو اپنے آپ پر سوچنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، میں آپ کے محضر مقدس میں عرض کرتا ہوں اور آپ سے اجازت لوں گا، وہ ہے واقعہ سعد بن معاذ کا۔ سعد بن معاذ کون ہے؟ یہ نبی اکرم کے صحابہ میں سے ہیں۔ تاریخ میں اس کا باقاعدہ ذکر ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے ایک حرف لفظ جملے پہ ہم لوگوں کو دقت کرنی چاہیے، کیونکہ حسن خلق تو اس کے مقابلے میں جو سوء خلق ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حسن خلق کا نتیجہ یہی ہے کہ رزق میں اضافہ، اچھے دوست، آخرت میں کامیابی، لیکن اگر اس کے مقابلے میں سوء خلق ہے تو یقیناً جہاں اچھا اخلاق رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے تو پھر بد اخلاقی رزق میں کمی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بد اخلاقی اگر ہے تو کوئی اچھا شخص اسے دوست نہیں رکھے گا، بلکہ وہ اچھے دوستوں سے بھی محروم رہے گا۔ اور بد اخلاق خوش اخلاق کے حصے میں اگر جنت ہے تو بد اخلاق کے حصے میں پھر نتیجتاً جہنم ہے۔ لہذا بد اخلاقی سے بچنا چاہیے اور اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ عرض کر رہا تھا سعد بن معاذ نبی اکرم کا صحابی ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ سعد اس دنیا سے جا چکے ہیں، عزیزان من، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے خبر پڑتی ہے تو تاریخ میں یوں ملتا ہے کہ پاک برہنہ چل پڑے ہیں۔ ان کے جو مراسم تھے، غسل وغیرہ، کفن وغیرہ کے تدفین تک، نبی اکرم وہاں پر کھڑے ہیں، ان میں شامل ہیں۔ اور پھر جب تشییع جنازہ کے لیے جنازہ اٹھا، لوگ چلے تو سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فقط چل نہیں رہے ہیں، کبھی دائیں کاندھا دیتے ہیں، کبھی بائیں طرف سے تابوت کو آ کے کاندھا دیتے ہیں، اور یوں تشییع جنازہ میں شرکت فرما رہے ہیں۔ اور یقیناً آپ اندازہ لگائیے کہ یا ظاہراً ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ خوش نصیبی، اور ہے خوش نصیب، میں یہ مانتا ہوں، کیونکہ رحمت للعالمین نبی جب ایسے جنازے میں شریک اور تشییع جنازہ ہو رہی ہو، بہت یقیناً باعث رحمتی ہونا چاہیے، باعث فخر بھی ہونا چاہیے اپنی جگہ پہ۔ اور پھر فقط تشییع جنازہ نہیں، ملتا ہے کہ اس کے قبر میں خود نبی اکرم اترے ہیں۔ اچھا، نبی اکرم اترے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں مثلاً اینٹ دے دو، مٹی دے دو، یہاں تک نبی اکرم کی شرکت ہے۔ خیر، جب ساری اس ماجرا کو سعد کی مادر گرامی قدر نے دیکھا تو چونکہ رحمت للعالمین اس کے مد نظر تھا، تو اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے سعد، خوشا بحال تو، جنت اور بہشت تمہیں مبارک ہو، جنت تمہیں مبارک ہو۔ تعجب در تعجب ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے کہ نبی اکرم کی شرکت ہے، صحابہ کی شرکت ہے، 70,000 فرشتہ تاریخ میں ملتا ہے اس جنازے میں شریک ہیں،
تشییع جنازہ، نبی اکرم خود اترے قبر میں۔ جب یہ جملے سرکار نے سنے ان کی ماں کے، تو فرمایا کہ آپ کس حوالے سے اس طرح کی بات فرما رہی ہیں، بلکہ اس وقت آپ کا فرزند سخت فشار قبر کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، یہاں پر پھر تعجب بھی ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب اس طرح کا یہ شخص اور فرد تھا تو آپ نے تو اسے کندھا بھی دیا ہے۔ تو کہا میں کیسے کندھا نہ دیتا، بلکہ فرشتے تھے، حضرت جبرائیل ساتھ تھے۔ حضرت جبرائیل خود جب بڑھتے تھے تو مجھے کھینچ کے لے جاتے تھے، جس طرف سے وہ آ کے کندھا دیتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ کندھا دیتا تھا، اور یہ شرکت کی ہے ضرور۔ تو یا رسول اللہ پھر کیا سبب ہے؟ فرمایا یہ جو فشار قبر کا مسئلہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ نتیجتاً گویا کہ اچھے اخلاق کا مالک نہیں تھا، لہٰذا اس مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے۔ عزیزان من، نبی کا صحابی رحمت للعالمین خود شریک ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ آپ اور ہمارے سامنے ہے۔ لہٰذا ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جس طرح پاک پیغمبر اور ان کے نائبین حقہ ائمہ علیہم السلام نے اخلاق کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا، خدا کے دین کی تبلیغ کی، اسی طرح ہمارا بھی یہی فریضہ بنتا ہے۔ اسی حوالے سے بہتر ہوگا، جیسے قرآن میں ایک اور آیت ہے قولوا للناس حسنا، کہیں اگر بات ہو تو بھی اچھا اخلاق، کوئی معاملہ ہو اچھا اخلاق، استاد ہو تو اچھے اخلاق والا، گویا کہ ہر فیلڈ میں اچھائی کو ڈھونڈنا چاہیے اور اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار، ہمیں نبی اکرم اور ائمہ کی سیرت کو اپنانے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے مولا اور آقا امام زمان کو جلد ظاہر فرما، اس امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، اس امام کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔